بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور تمہیں یاد ہے جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپا رہے تھے اسے کھول کر رکھ دے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے مارو، یعنی لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی، یعنی اس کو بدل دیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ افلا تعقلون۔ وہ جب ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ وہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت کے طور پر پیش کریں۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ سب جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا یعنی بدوؤں کا ہے، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، محض امیدوں
اور وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑی سی قیمت وصول کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی ہے، اور ان کی یہ ساری کمائی بھی ان کے لیے بربادی ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطاکاری کے چکر میں پڑا رہے گا، وہ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ واصحابہ اجمعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ الف لام میم، اور اس میں ہم دوسری سورت سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم کریں گے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 9 تجوید و تفہیم کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم اس کا مختصر خلاصہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم کریں گے ان الفاظ کا ترجمہ اور وضاحت، پھر اس کے بعد ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 9 جو ہے ہمارا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 82 تک، 11 آیات ہیں اس میں، اور بہت ہی مختصر خلاصہ ہے اس کا انشاءاللہ تعالی۔ آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 72 سے، اور جب تم نے مار ڈالا ایک شخص کو، بس باہم اختلاف کیا تم نے، یعنی بنی اسرائیل کا قتل نفس میں بے باک ہونا جو احکام الہی میں سب سے بڑا جرم ہے، یہودیوں کی قلبی اور اخلاقی حالت کا اس حد تک گر جانا جہاں عبرت پذیری اور توبہ کی استعداد بالکل معدوم ہو جاتی ہے، اور آدمی اس کیفیت پر قانع اور مطمئن ہو کر رہ جاتا ہے، اور اس کی اصلاح احوال کی کوئی امید باقی نہیں رہتی ہے۔ یہی تذکرہ آیت نمبر 72 اور 74 میں ہے، یعنی جس آدمی کو انہوں نے قتل کیا تھا اس کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کے گزشتہ ایام کے حالات و واقعات کے بعد ان کی موجودہ عملی اور اعتقادی گمراہیوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے آگے۔
پہلی تو یہ کہ پہلی گمراہی تو یہ کہ ان میں کتاب اللہ کا نہ تو سچا علم باقی رہا اور نہ سچا عمل، اگر علم تھا بھی تو اس میں تحریف کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ ان میں منافقت پیدا ہو گئی ہے، مسلمانوں سے ملتے ہیں تو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں، اور جب دوسروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے وہ مسلمانوں پر نہ ظاہر ہونے دیں۔ تیسرا یہ کہ ان کے علماء حق فروش ہیں اور عوام کے پاس ضعیف الاعتقادی کی آرزوؤں اور جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ چوتھا یہ کہ یہودی علماء کی یہ گمراہی کہ اللہ کے احکام پر اپنی آراء اور خواہشوں کو ترجیح دیتے اور اپنی دانست میں گھڑے ہوئے مسائل کو کتاب اللہ کی طرح واجب العمل قرار دیتے۔ پانچواں یہ کہ یہودیوں کی یہ گمراہی کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو نجات یافتہ امت سمجھتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ قرآن اس بات کی تردید کرتا ہے کہ جنت اور دوزخ کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ جس انسان نے اچھے عمل کیے اس کے لیے نجات ہے اور جس نے برے عمل کیے ان کے لیے سزا ہے۔ آیت نمبر 75 سے لے کر 82 میں یہی تذکرہ بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب تھوڑا سا احوال ہم احسن البیان سے دیکھتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قتل کا راز فاش کر دیا۔ حالانکہ وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا، تاہم کسی صحیح مرفوع حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ گائیں ذبح کرنے کے حکم کا تعلق اسی قتل سے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ نیکی یا بدی تم کتنی بھی چھپ کر کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے خلوت ہو یا جلوت، ہر وقت اور ہر جگہ اچھے کام ہی کیا کرو، تاکہ اگر وہ کسی وقت ظاہر بھی ہو جائے اور لوگوں کے علم میں بھی آ جائیں تو شرمندگی نہ ہو، بلکہ اس کی جگہ احترام اور وقار میں اضافہ ہی ہوگا۔ اور بدی کتنی بھی چھپ کر کیوں نہ کی جائے، اس کے فاش ہونے کا امکان ہے، جس سے انسان کی بدنامی اور ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ مقتول کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا تذکرہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس کا اعلان فرما رہے ہیں، قیامت والے دن دوبارہ مردوں کا زندہ ہونا منکرین قیامت کے لیے ہمیشہ حیرت و استعجاب کا باعث رہا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف اسلوب اور پیرائی میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ ہی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی 5 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال تو یہ ہے آیت نمبر 56 میں، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ اس میں سورہ بقرہ جو ہم نے ابھی پیچھے 56 آیت پڑھی ہے اس میں یہ بھی بات گزر چکی۔ دوسری مثال یہی ہے یہ قصہ۔ تیسری مثال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں، موتوا ثم احیاہم۔ چوتھی آیت 259 جو ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اور پانچویں مثال اس کے بعد والی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 13 اربع یعنی 4 پرندوں کی مثال جو بیان کی گئی ہے وہ ہے، یعنی گزشتہ معجزات اور یہ تازہ واقعہ کہ مقتول دوبارہ زندہ ہو گیا دیکھ کر بھی تمہارے دلوں کے اندر انابت اللہ کا داعیہ اور توبہ استغفار کا جذبہ پیدا نہ ہوا، بلکہ اس کے برعکس تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دلوں کا سخت ہو جانا یہ افراد اور امتوں کے لیے سخت تباہ کن اور اس بات کی علامت ہے کہ دلوں کے اثر پذیری کی صلاحیت، سلب اور قبول حق کی استعداد ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس کی اصلاح کی توقع کم اور مکمل فنا اور تباہی کا اندیشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر یہاں پہ 16 درج کی گئی ہے، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے قبل کتاب دی گئی لیکن مدت گزرنے پر ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ پتھروں کی سنگینی کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اور جو کیفیت ان پر گزرتی ہے اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کا ادراک اور احساس موجود ہے، جس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے تسبح لہ
لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں درج ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید وضاحت ہم اس میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے آسمان اور زمین، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور جو کچھ اس میں ہے، اور اگر اس میں سے کوئی چیز وہ جو اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، لیکن ایک انسان ہی ہے جو تفکر نہیں کرتا۔ تو اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے؟ حالانکہ ان کے پچھلے لوگوں میں ایک فریق ایسا بھی تھا جو کلام الہی میں جانتے بوجھتے تحریف لفظی اور معنوی کرتا تھا۔ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی قطعاً امید نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دنیاوی مفادات یا حزبی تعصبات کی وجہ سے کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں اور اس سے گریز نہیں کرتے، وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ اس سے نکل نہیں پاتے۔ امت محمدیہ کے بہت سے علماء اور مشائخ بھی بدقسمتی سے قرآن و حدیث میں تحریف اور معنوی حتیٰ کہ لفظی کے بھی مرتکب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جرم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ سورہ نساء آیت نمبر 77 کا حاشیہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم پڑھیں گے۔ یہ بعض یہودیوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے، لیکن جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو اس بات کے بارے میں ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی کی صداقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا۔ اس طرح تم خود ہی ایک ایسی حجت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو وہ تمہارے خلاف بارگاہ الہی میں پیش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بتلاؤ یا نہ بتلاؤ، اللہ تعالیٰ کو تو ہر بات کا علم ہے، اور وہ ان باتوں کو تمہارے بتلائے بغیر بھی مسلمانوں پر ظاہر فرما سکتا ہے۔ یہ تو ان کے اہل علم کی باتیں تھیں۔ رہے ان کے ان پڑھ لوگ، وہ کتاب تورات سے تو بے خبر ہیں، لیکن وہ آرزوئیں ضرور رکھتے ہیں اور گمان پر ان کا گزارا ہے جس میں انہیں ان کے علماء نے مبتلا کیا ہوا ہے۔ مثلاً ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہم جہنم میں اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے، اور ہمیں ہمارے بزرگ بخشوا لیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے آج کے جاہل مسلمانوں کو بھی بعض علماء اور مشائخ نے ایسے ہی حسین جالوں اور فریب میں وعدے دے کر پھنسا رکھا ہے۔ یہ یہود کے علماء کی جسارت اور خوف الہی سے بے نیازی کی وضاحت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے ہیں اور بے بانک دہل یعنی باور کروا دیتے ہیں، ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نعوذ باللہ۔ بعض علماء نے اس آیت سے قرآن مجید مصحف کی فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ آیت کا مصداق صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں اور لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ یہود کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے اور ہم ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے، اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ یہ بھی استفہام انکاری ہے، یعنی یہ غلط کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہوا۔ ابن کثیر نے اسے روایت کیا ہے، یعنی تمہارا یہ وعدہ کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے، تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور اس طرح تم اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا وہ اصول بیان فرما رہے ہیں جس کے روح سے قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اور بد کو ان کی نیکی اور بدی کی جزا دیں گے۔ تو یہاں پر ہمارا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ رکوع ہمارا تکمیل ہوتا ہے آیت نمبر 82 پر۔ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل کی باتیں، اور پھر ساری ان کی جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں انہوں نے کی، پھر ان کی سزائیں، اور ساتھ میں اس رکوع کے اینڈ پہ آپ دیکھیے کہ انعامات بھی ہیں۔ پہلے گناہ کرنے والوں کا انجام اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والوں کا انجام، ان کے لیے کیا ہے؟ اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں اور وہ اسی میں رہیں گے۔ ساتھ ہی ایمان والوں کے لیے خوشخبری بھی دے دی گئی ہے، لیکن ایمان والے وہ جو کہ عمل صالح کرتے ہوں گے۔ پھر انعام بھی ایسا کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس میں سے نکلیں گے نہیں، اتنی بڑی خوشخبری ہے۔
الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا خلاصہ رکوع نمبر 9 کا۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنا لفظی ترجمہ کا اور الفاظ کی وضاحت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اذ جب، قتل تم، قتل کیا تم نے، یہ ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ قتل یقتل سے قتل اس کا مادہ ہے۔ نفسن ایک شخص کو، ایک آدمی کو۔ فدارتم فا پھر ادارتم باہم اختلاف کیا تم نے، باہم جھگڑنے لگے تم آپس میں، یا باہم اختلاف کیا تم نے، یا ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے، سب معنی میں آتا ہے۔ تفاعل باب سے ہے یہ، تدارؤن سے ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ فیہا اس میں، اور اللہ اللہ تعالی مخرجن ظاہر کرنے والا تھا۔ مخرج بھی اسم فاعل ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، نکالنے والا۔ ما جو، ما یہاں پہ موصولہ ہے۔ کنتم تھے تم، کانا یکون سے یہ جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے۔ کنتم کونن اس کا مادہ ہے، کانا یکون سے۔ تکتمون تم چھپاتے تھے، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ بھی۔ کتما یکتمو کتمن، کتمن اس کا مادہ ہے۔ فقلنا پھر کہا ہم نے، قلنا بھی ہمارے پاس جمع متکلم ہے، ماضی کا صیغہ ہے قول سے، ٹھیک ہے، قول یقول سے قلنا ہے۔ اضربو تم مارو، اضربو فعل امر حاضر جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ ضربن اس کا مادہ ضرب یضربو سے، اضربو ہو اس کو، بھی حرف جارہ ہے، ساتھ بعدی ایک ٹکڑا، بعض ٹکڑا یعنی ایک ٹکڑا، ٹھیک ہے، بعض حصہ یا ایک ٹکڑا۔ ہاں اس کے، کذالک اس طرح، یحیی وہ زندہ کرتا ہے۔ یحیی ہمارے پاس مضارع واحد غائب مذکر کا صیغہ ہے، غائب کا، ٹھیک ہے۔ اور احیا یحیی، احیا ان سے ہے۔ اللہ اللہ تعالی، الموتا مردے کو، موت سے ہے یہ بھی، میتن اس کی واحد ہے، اور موتا بہت سارے مردے۔ اور یریکم وہ دکھاتا ہے، یری ارا یری سے ہے، رأیون اس کا مادہ ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کم تمہیں، آیاتی ہی آیت کی جمع آیات، ہی یہ اپنی بھی کہہ سکتے ہیں، لعلکم تاکہ تم، تعقلون عقل سے کام لو، تم عقل کرو، عقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سمجھ بوجھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مضارع جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے، عقل یعقل، عقل اس کا مادہ ہے۔ ثم پھر، قست سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے، کس چیز کا ذکر ہے آگے، قلوب، تو قلب جو ہے جسمانی اعضاء میں سے ہے، اس لیے اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ماضی واحد غائب مؤنث۔ قسا یقسو اسی سے قصد کا صیغہ آیا ہے۔ قلوبکم قلب کی جمع قلوب، تمہارے دل، من سے، بعدی بعد، ذالکا اس کے، فا پھر، ہیا وہ، کا جیسے، گویا کہ، الحجارتی حجارہ پتھر، او یا اشد اس سے بھی زیادہ، اچھا اس کی جو واحد ہے وہ حجر ہے، ٹھیک ہے، حجر، حجر اس کی واحد ہے، اور حجارہ جو ہے وہ بہت سارے پتھر، یہ جمع ہے۔ او یا اشد اس سے بھی زیادہ، اشد قسوہ بھی کہتے ہیں، سختی میں بہت زیادہ، اور اشد جو ہے افعلو کے وزن پر آتا ہے ہمارے پاس،
اشد اشدد ہے اصل میں نا، اشد بہت زیادہ، قسوہ سخت، و ان و اور ان بے شک، من سے، الحجارتی پتھروں میں، لما وہ بھی ہیں کہ، یتفجر وہ پھوٹ نکلتے ہیں ان منہ اس سے، الانہار نہریں، فجر یتفجر پھوٹ نکلتا ہے، نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، تفجر یتفجر، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، منہ اس سے، الانہار دریا یا چشمے، نہر کی جمع ہے، و اور ان بے شک، منہا ان میں سے، لما وہ بھی ہیں، یشقق وہ پھٹ جاتا ہے، اشقق یشقق، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مزید فی میں آپ سیکھیں گے، یہ والی جو وزن ہے نا، ٹھیک ہے، فا پھر، یخرجو نکلتا ہے، منہ اس سے، اخرج یخرجو یہ بھی ہمارے پاس یخرجو جو ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اخراجن سے، منہ اس میں سے، الماء پانی، پہاڑوں کی پتھروں کی مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ مثال کیا دے رہے ہیں کہ انسان ایسے ہیں کہ ان کے دل پتھر کی مثال کیوں دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ، کیونکہ آپ دیکھیں کہ لوہا بھی جو ہے وہ بھی آگ میں ڈالا جائے تو لوہا بھی پگھل جاتا ہے، برف پہ پانی ڈالیں وہ بھی پگھل جاتی ہے، کتنی سخت سخت چیزیں ہیں، اسی طرح سے مٹی کے ڈھیلے جو ہیں وہ بھی پگھل جاتے ہیں، لکڑی جو ہے وہ بھی پانی میں پڑی پڑی پگھل جاتی ہے، اور بہت ساری چیزوں کا ہے تذکرہ کہ وہ بھی پگھل جاتی ہیں، لیکن پتھر ایسی چیز ہے کہ آپ کھانے میں اگر جتنا بھی اس کو پک بھی جائے نا تو آخر پتھر ہی رہتا ہے، وہ نہیں پگھلتا۔ تو یہاں پہ مثال دے کے ایسے انسانوں کے دل جو اتنے سخت، جو اللہ کی آیات کو سنیں اور پھر اس سے انکار کر دیں، اس میں تحریف کر دیں، تو مثال ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ترین ہے وہ لوگ، کیونکہ پتھروں میں بھی بعض ایسے ہیں، اچھا پھر اس میں یہ بھی مثال دیتے ہیں کہ پتھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، یعنی کرچی کرچی چھوٹے چھوٹے ذرے بن کے بھی پہاڑوں میں آپ اکثر دیکھتے ہوں گے ایسے بھی ہو جاتے ہیں، وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے، لما وہ بھی ہیں، یہبطو گر پڑتا ہے، یہبطو ہمارے پاس ہابطہ یہبطو سے ہے، یہبطو فعل مضارع کا واحد مذکر اور غائب کا صیغہ ہے، وہ گر پڑتا ہے، من سے، خشیتی خوف سے، خشیت سے، ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے، و اور ما نہیں، اللہ تعالیٰ بھی حرف جارہ ہے، غافل غافل، عما اس سے جو، عن اور ما ہے، عن سے اور ما جو، اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، تعملون بھی ہمارے پاس فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، عاملہ یعملو سے ہے، عملن اس کا مادہ ہے، استفہامیہ ہے کیا، فا پھر، تطمعون تم طمع کرتے ہو، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہمارے پاس طمیع یا طمعو سے ہے، طمعن اس کا مادہ ہے، طمعن سے، باب سین سے، تم طمع کرتے ہو، تم امید رکھتے ہو، ان یہ کہ، یؤمنو وہ ایمان لائیں گے، تو ان نے کیا کیا ہے، یؤمنون تھا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ تھا ہمارے پاس، یؤمنون پیچھے ان آیا اس نے نون ڈراپ کر دیا، ٹھیک ہے، ان یؤمنو ہو گیا، یہ کہ وہ ایمان لائیں، لکم تم پر، و اور، قد کانا تحقیق ہے یا ہو چکا، قد کانا ہو چکا، فریقن ایک گروہ اس میں سے، ایک جماعت ان میں سے، منہم ان میں سے، یسمعون کہ وہ سنتے ہیں، یسمعون بھی ہمارے پاس سمیع یسمعو سے ہے، سمعن اس کا مادہ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، کلام اللہ تعالیٰ کا، ثم پھر، یحرفون تحریف کر دیتے ہیں، حرفوں کو بدل دیتے ہیں، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، حرف یحرف، ہو اس کو، من سے، بعدی بعد، ما جو، عقلو وہ سمجھتے ہیں یا وہ عقل کرتے ہیں، ہو اس کو، یعنی جتنا اس کو انہوں نے سمجھ لیا، یہ ہمارے پاس فعل ماضی ہے، عقلو
اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے عقلا یعقلو سے، عقلن اس کا مادہ ہے، وہم اور وہ، حالانکہ وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں، یعلمون بھی ہمارے پاس علم سے ہے، علمہ یعلمو سے، یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، و اور اذا جب، لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، لقیون اس کا مادہ ہے، لقا یلقی، ٹھیک ہے، لقو بھی ہمارے پاس فعل ماضی جمع مذکر کا غائب کا صیغہ ہے، الذین ان لوگوں سے جو آمنو وہ ایمان لائے، قولو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم بھی ایمان لے آئے، آمنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم ایمان لائے، و اور اذا جب، خلا تنہا تخلیہ میں ہوتے، خلوت میں ہوتے، ماضی واحد غائب کا مذکر کا صیغہ ہے، یعنی تنہائی میں ہونا، تخلیہ میں ہونا، خلا یخلو سے، بعدہم بعدو بعض یا کچھ، ہم ان کے، الا پاس، طرف، بعدن بعض کے، قولو وہ کہتے ہیں، کیا، تحدثون تم باتیں کرتے ہو، تم بیان کر دیتے ہو، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، حدث یحدث، ہم ان کو، بما اس کے ساتھ جو، فتح کھولا یا ظاہر کیا، فتح کھول کر بیان کر دیا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، یہ بھی فتح یفتح سے، فتح اس کا مادہ ہے، اللہ اللہ تعالی نے، اس کا فاعل ساتھ ہی موجود ہے، ٹھیک ہے، فعل کے ساتھ ہی اس کا فاعل ظاہر موجود ہے، علیکم تم پر، لی تاکہ، یحاجو تاکہ وہ بحث کریں، جھگڑا کریں، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، حاج یحاجو، یحاجو میں لام جو ہے وہ لام کئی ہے، یعنی تاکہ وہ حجت لائیں، ویسے یحاجونا تھا، ٹھیک ہے، فعل مضارع جمع مذکر کا صیغہ تھا، لیکن لام نے کیا کیا ہے، یہاں پہ اس کا نون ڈراپ کر دیا، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ لام جارہ نہیں ہے، لام کئی ہے، کم تم پر، بھی ساتھ اس کے، عندہ نزدیک یا پاس، ربکم اپنے رب کے، کیا، پھر، لا نہیں، تعقلون تم عقل کرتے، تعقلون یہ ہمارا بھی گزر چکا ہے، عقلون سے ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، او یا، یہاں پہ یہ اب استفہامی آ رہا ہے، او کیا، لا نہیں، یعلمون نہیں وہ جانتے، لا یعلمون فعل نفی آ رہا ہے ہمارا، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور لا نفی اس کے اوپر داخل ہوا ہے، لا یعلمون نہیں وہ جانتے، ان بے شک، یا یقیناً، اللہ اللہ تعالی، یعلم وہ جانتا ہے، یعلم بھی اسی سے فعل مضارع اس کا واحد مذکر کا صیغہ ہے، یعلم واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے مضارع کا، ما جو کچھ، یسرون وہ چھپاتے ہیں، پراسرار نام سنا ہوگا آپ نے، اسر یسر سے ہے، اسرار، یسرون یہ ہمارے پاس فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، وہ چھپاتے ہیں، وا اور ما جو کچھ، یعلنون وہ اعلانیہ کرتے ہیں، وہ ظاہر کرتے ہیں، عیاں کرتے ہیں، اعلنا یعلن اسی سے جمع مذکر غائب کا فعل مضارع صیغہ ہمارے پاس آ رہا ہے، وا اور منہم ان میں سے، امیون امانی جو ہے وہ واحد ہے اس کا، امیون، امیون امانیہ سے ہے آرزوئیں، امیون ان پڑھ لوگ جو نہ لکھ سکیں نہ کتاب کو پڑھ سکیں اسے امی کہتے ہیں، اور امنیتن بھی اس کی واحد ہے، امیون بھی ہے، لا یعلمون نہیں وہ جانتے، الکتابہ کتاب کو، الا سوائے، یا بجز اس کے مگر، امانیہ آرزوئیں، و ان اور اگر، ہم اب یہاں پہ ہم ان کا معنی کیا کریں گے، اور نہیں، کیونکہ آگے الا آ رہا ہے تو یہ نافیہ ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ ان اور نہیں، ہم وہ، الا مگر، یظنون وہ گمان کرتے ہیں، وہ ظن کرتے ہیں، ظن یظن سے ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، یظنون وہ گمان کرتے ہیں، فا پھر، ویلن ویل کہتے ہیں افسوس کو، ہلاکت کو،
تباہی کو، یعنی بغیر فہم کے تلاوت جو ہے، تدبر جو ہے، وہ بھی ایک ہلاکت ہے نا انسان کے لیے. تو وہ ان کے لیے الفاظ کیسے استعمال ہوئے کہ پھر ہلاکت ہے. للذین لام یہاں پہ جا رہا ہے، الذین ان لوگوں کے لیے جو یکتبون وہ لکھتے ہیں. فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، کتبہ یکتبو سے کتبن. الکتابہ کتاب کو، بھی حرف جارہ ہے ساتھ. ایدیہم اپنے ہاتھوں کے، یدن کی جمع ہے ایدی، ہم اپنے. ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں. قول یقولو سے یہ بھی فعل مضارع ہمارے پاس جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. قولن اس کا مادہ ہے. ھذا یہ، من طرف یا من سے، عندی پاس سے یا طرف سے، اللہ اللہ تعالیٰ کی ہے. لی تاکہ، یشترو وہ عوض حاصل کریں، وہ معاوضہ لیں. یشترو تاکہ وہ خریدیں. مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اشترا یشتری سے. بھی ساتھ اس کے، ثمنن مول یا قیمت، قلیلاً تھوڑی سی. فا پھر، ویلن ہلاکت ہے، تباہی ہے، افسوس ہے. لہم ان کے لیے، مما من اور ما ہے، من سے، ما اس میں سے جو، اس میں سے جو، کتبت وہ لکھتے ہیں یا ان کے ہاتھوں نے لکھا. آگے ایدی آ رہا ہے نا، تو لکھا ماذا. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے، کتبت واحد مؤنث کا صیغہ ماضی میں یوز ہوا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایدیہم ہاتھوں کا ذکر ہے. تو جسم کے جو جو اعضاء ہمارے ٹو پارٹس ہوتے ہیں وہ مؤنث ہی پروناؤن کیے جاتے ہیں عربی گرامر میں، جو سنگل ہیں وہ مذکر پروناؤن کیے جاتے ہیں. یہاں پہ ایدی دونوں ہاتھ آ رہا ہے، اس لیے کتبت واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس کے لیے غائب کا. لکھا ان کے دونوں ہاتھوں نے. وا اور، ویلن افسوس ہے، ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، من ما مما اس میں سے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں. فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے کسبہ یکسبو کسبن اس کا مادہ ہے. وا اور، قالو کہا انہوں نے، لن ہرگز نہیں، تمسنا مس کرے گی یا چھوئے گی. لن تمسا ہرگز نہیں چھوئے گی. مضارع منفی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. لن تمسا، لن داخل ہوا ہے یہاں پہ، اور واحد مؤنث غائب کے صیغے پر مسا یا مسو سے ہے. النارو آگ، نا جو ہے یہاں پہ استعمال ہوا ہے ضمیر، ٹھیک ہے. تمسنا ہمیں چھوئے گی، النارو آگ، الا مگر، ایامن دنوں میں یا ایام میں، معدودتاً چند یا گنے ہوئے. قل آپ کہہ دیجئے. قولن سے ہے فعل امر کا واحد مذکر کا صیغہ. قل آپ کہہ دیجئے. کیا، اتخذتم کیا تم لے چکے ہو. یہ اتخذتم اور اتخذتم دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. اصل میں یہ کیا تھا، اتخذتم، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک حمزہ جو ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا ہے. کیا تم نے اختیار کر لیا ہے، کیا تم نے لے لیا ہے. ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اتخذ یتخذ، اتخاذن سے ہے یہ. عندہ پاس، اللہ اللہ تعالیٰ کے، عہدن کوئی وعدہ، کوئی عہد، کوئی اقرار. فا پس، لن یخلفا لن داخل ہوا ہے، یخلفا ہرگز نہیں خلاف کرے گا. لن نے کیا کیا، فعل مضارع کا معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا ہے. ہرگز نہیں خلاف کرے گا. مضارع منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ اخلف یخلف سے. اللہ اللہ تعالی، عہدہ اپنے عہد کو، اپنے قرار کو، اپنے وعدے کو. یا تقولون تم کہتے ہو، یہ بھی فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. قول یقول سے، قول اس کا معنی ہے علی پر، اللہ اللہ تعالی پر. علی حرف جارہ، اللہ اس کا اسم مجرور. ما وہ جو، لا تعلمون نہیں تم جانتے، نہیں تم علم رکھتے. یہ بھی لا نفی ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے صیغے پر استعمال ہوا ہے. علما یعلمو پر، ٹھیک ہے. تعلمون اسی سے ہے. بلا کیوں نہیں، ہاں ہاں کیوں نہیں. من جو شخص یا جس نے، کسبہ کمایا. کسبہ بھی ہمارے پاس واحد کا صیغہ آ رہا ہے ماضی مذکر کا،
اور غائب کا، ٹھیک ہے. کسبہ یکسب سے ہے جس نے بدی کمائی یا جس نے جو برائی کی ہوگی، جس کی جو کمائی ہے سیئتن برائی بدی، و احاطت اور گھیر رکھے، احاطہ کیے رکھے. احاطت ماضی واحد غائب کا مؤنث کا صیغہ ہے. احاطہ یحیط سے، احاطتن اس کا مادہ ہے. بھی ساتھ اس کے، خطیئتہ اپنے گناہ، اس کے گناہ، اس کی خطائیں یعنی اپنی گناہ، اپنے قصور. فا پھر، اولئک یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، دوزخ میں رہنے والے ہیں. ہم وہ، فیہا اس دوزخ میں، خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں. اسم فاعل کے وزن پر یہ بھی مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، جمع مذکر ہے، ٹھیک ہے. اسم فاعل ہے ہمارے پاس فاعلون کے وزن پر. و اور الذین وہ لوگ جو آمنو وہ ایمان لائے، و اور عملو انہوں نے عمل کیے. آمنو اور عملو دونوں فعل ماضی ہیں، جمع مذکر غائب کے صیغے ہیں. الصالحات نیکیاں. اولئک وہی لوگ، اصحاب والے ہیں، الجنتی جنت، وہی لوگ جنت والے ہیں، جنت میں رہنے والے ہیں، اصحاب جنہ ہیں. ہم وہ، فیہا اسی میں، خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. یہ تھا ہمارا الفاظ کا ترجمہ اور ان کی وضاحت. اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں. آیت نمبر 72 سے دیکھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. وَإِذْ ذات میں نرمی کریں گے، وَإِذْ نہیں کہنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. قوف کو پور پڑھنا ہے، آگے تا باریک ہو جائے گا، لام پہ قلقلہ نہیں کرنا، میم پہ بھی قلقلہ نہیں کرنا. قتلتم نہیں کہنا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ، قتلتم تا باریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کرنا ہے. نفسن میں فا پہ حمز کرنا ہے، سن میں اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. فدارتم، فدا سختی کیجیے، یہاں پہ تشدید ہے، الف مدہ بھی ادا کرنا ہے، فتحہ قائمہ ہے. فدارتم، را میں را مفخم ہے، پر ہو جائے گی اور حمزہ پہ تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے. تم میں پھر اظہار شفیع، فیہا میں یا مدہ، الف مدہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. واللہ میں لفظ جلالہ ہے، اس کو پر پڑھنا ہے، واللہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے. واللہ مخ میں خو کو پر پڑھنا ہے، را مرقق ہے، باریک پڑھیں گے. جمع میں تنوین کا قاعدہ ادغام مع الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. مخرج ما کنتم، میں اخفا حقیقی کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع، آگے تک تمون پہ کاف پہ حمز کرنا ہے اور تا پہ ضمہ ہے، ہونٹوں کو گول کیجیے. تک تمون نہیں ہے، انڈر لائن کر لیں اس کو، کیونکہ یہ پڑھتے وقت آپ نے غلطی کرنی ہے، اس لیے اس کو انڈر لائن کر لیجیے پہلے سے. تک تمون آخر پہ مدارس وقفی ہو جائے گی. اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. آیت نمبر 73 دیکھ لیجیے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. فَقُلْنَا میں قوف پر پڑھنا ہے، لام باریک رکھنا ہے، لام پہ قلقلہ بھی نہیں کرنا. فقل نہیں کہ نضربوہ، فقل نضربوہ، نون کو آگے ملا دیں گے اس کے ساتھ. نضربوہ دعات کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. آگے بوہ میں واو مدہ ادا کرنا ہے. ببعدہا میں بھی دعات کو پر پڑھنا ہے، ہاں پہ الف مدہ ہے اور عین کو وسط حلق میں لے جا کے آپ نے سٹاپ کرنا ہے. ببا، بس ایسے سٹاپ کر لینا ہے. ببعدہا. کذالک میں دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، فتح قائمہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. یحیی، یا کے اوپر ضمہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کیجیے، مجہول نہیں ہونی چاہیے اس کی آواز. ہا وسط حلق میں چلی جائے گی. یحیی اللہ، یحیی اللہ الموتى. اللہ لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے، پیچھے کسرہ آ رہی ہے. آگے الموتى میں لام کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا. مئو میں ہونٹوں کو گول کیجیے، نہ تمام گول کرتے ہوئے واولین ادا کرنی ہے اور تا کے اوپر فتح قائمہ ہے، منہ کھولیے. موتا، موتا نہیں کہنا، موتا. اسی طرح ویوریکم، ویوریکم یہ مدہ ہے، کھینچی آواز کو، ہونٹوں کو پست کرنا ہے، آواز کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے. کم میں اظہار شفیع اور آیاتی ہی، تینوں جگہوں پہ آ یا میں بھی اور ہی میں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے. ہی میں مد صلہ صغریٰ ہو رہی ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے. لعلکم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع، تعقلون میں عین کو وسط حلق سے ادا کیجیے اور قوف کو پر پڑھنا ہے. تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے
تاکہ تم سمجھو۔ ہمیں یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ ہمارے لیے اس اتنے سال بعد، 1400 سال بعد ہم یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے، اور آج ہماری آنکھیں بھی یہ پڑھ رہی ہیں، تو ہمیں کس چیز کی دلیل دی جا رہی ہے؟ ہم نے کس چیز پر ایمان رکھنا ہے؟ والبعث بعد الموت، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کے ساتھ آخرت پر ایمان، اور والبعث بعد الموت کہ اللہ نے ایک دن ہم سب کو مار کر دوبارہ اٹھانا ہے، حشر کے میدان میں ہم سب نے اکٹھا ہونا ہے، اور موت کے بعد ایک زندگی ہے جس میں حساب کتاب ہونا ہے۔ ہماری کتاب میں یہ ذکر اس لیے آیا تاکہ ہم بھی نصیحت پکڑیں اور آج اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق ہم گزاریں، کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور یہ آیت دیکھیں کتنی بڑی دلیل ہے کہ ایک مردہ کو اللہ تعالیٰ نے مار کر، اور پھر ویسے بھی اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر کے اور کہہ سکتے تھے کہ تم خود ہی اٹھو اور کہہ دو، لیکن ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کروانا تھا، ان سے ایک عمل کروانا تھا، ان کے اندر کا جو ایک منافقت تھی اس کو باہر لے کر آنا تھا، جس کی ساری دلیل پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ٹھیک ہے، وہ گائیں جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ اب کون سی گائیں ہوں، یعنی گائیں جو ان کے اوپر انہوں نے اتنی زیادہ حجتیں قائم کی تھی، یہ چیز کتنی بڑی دلیل اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی منافقت کو باہر نکالنا تھا۔ چلیں آگے دیکھیے آیت نمبر 74۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ جہاں پہ تشدید ہے، جہاں پہ مدہ، حروف مدہ ہیں، صرف 2 کاؤنٹ کرنا میں آپ کی خاطر تھوڑا سا زیادہ ادائیگی اس لیے کرتی ہوں تاکہ آپ روانی میں پڑھتے وقت اس کو بالکل سکپ کر دیتے ہیں، تو آپ اگر اتنی رفتار کے ساتھ اور اس طریقے سے تھوڑی سی پریکٹس کے وقت آپ ایسے کریں گے تو پھر روانہ پڑھتے وقت آپ نے اتنی مقدار تک جتنی اس کی لمٹ ہے اتنا آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ثم پھر یہاں پہ آپ نے میم مشدد ہے، تھا پہ نرمی رکھنی ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور میم پہ غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، قوف کو پر پڑھنا ہے، تا پہ حمز کرنا ہے، قصت، سین باریک ہو جائے گا، قصت قصت، قلوبکم، ہونٹوں کو گول کیجئے، قوف کو پر پہ پڑھنا ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے، قلوبکم من بعد، دونوں جگہوں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، پہلے میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی، پھر نون ساکن کا قاعدہ اقلاب کرنا ہے۔ آگے ذالکہ میں بھی ذال پہ نرمی کرنی ہے، اور کل حجارہ، یہاں پہ آپ دیکھیے ہا وسط حلق سے کسرہ کی باریک آواز کے ساتھ آئے گا، حجارہ، حجا، یہ نہیں کہنا حجا، ٹھیک ہے، جیم کو آپ نے سالڈ آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، حجارہ حجارتی، او میں واؤلین ہے، دونوں ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے ادا کیجئے، اشدو، اشدو، تشدید ادا کرنی ہے، آگے ہونٹوں کو گول کر لینا ہے، ضمہ ہے، قصوہ، قوف پر پڑھنا ہے، سین باریک ہے، وہ، آخر پہ آپ وقف ابدال کر رہے ہیں یہاں پہ، تو دونوں ہونٹوں کو آپ نے وہ دونوں واو کو ادا کرتے ہیں، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے آگے ہا میں آپ نے بدل دینا ہے تا کو، ٹھیک ہے، تائے مربوطہ ہے، اس کو ہم نے ہاں میں بدل دینا ہے۔ آگے وہ انّا میں غنہ واجبہ ہے، اور لما میں الف مدہ ادا کرنا ہے، یتفجر، فجر، جیم پہ تشدید ہے، سختی سے ادا کیجیے، را مفخم ہو جائے گی، من ہو میں نون ساکن ہے، اس کو من نہیں پڑھنا ہے، ہل، ان، یہ سارے قلقلہ ذرا سکپ کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کے قلقلہ میں سن رہی ہوتی ہوں کافی زیادہ مقدار ہو جاتی ہے نون ساکن کے اوپر، اب اس کو قلقلہ نہیں کرنے ہیں، سٹاپ کرنا ہے، من اظہار حلقی، من ہل، ان، یہ ایسے تھوڑا سا بس اس کے مخرج پر اس کو لے جائیں اور سٹاپ کر دیں، من ہل انہار، را مفخم ہو جائے گی، وہ انّا میں غنہ واجبہ، منہا میں وہی نون ساکن کا اظہار حلقی اور الف مدہ، ہا میں، لما میں بھی الف مدہ، یشقق، انڈر لائن کیجیے اس لفظ کو، شین کے اوپر تشدید ہے، قوف کے اوپر تشدید ہے، 2 بار آپ نے اس کو سختی سے تھوڑے رک کر ادا کرنا ہے،
قوف کو پر بھی پڑھنا ہے، آخر قوف کے اوپر ضمہ ہے، اس کے اوپر ہونٹ گول کر لیجئے. یشقق، یشقق. فیخ، یخ میں بھی یوخ نہیں کہنا، ٹھیک ہے. یخ، یخ. خا، خا کو آپ پر کر دیں گے. پھر را مفخم ہے، جیم کے اوپر بھی ضمہ ہے، دونوں کے اوپر ہونٹ گول رہیں گے. فیخرج منہ الماء میں وہی تطبیق ہے پیچھے والی، اور آگے بھی وہی تطبیق ہے. یہبطو میں ہا کو عکس حلق سے ادا کرنا ہے اور طا کو پر پڑھنا ہے، ہونٹوں کو گول کیجیے، ضمہ ہے. من خشیہ میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی ہے، خو کو پر پڑھنا ہے. خش، شین کے اوپر تفشی لے کر آئیں. تلہ میں اللہ کے لفظ کو، لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے. بم اللہ میں لفظ جلالہ پر ہو جائے گا کیونکہ اس سے پیچھے فتح آ رہی ہے، ٹھیک ہے. بغافل میں غین پر ہو جائے گا. عما میں عین پر، عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے اور میم پر غنہ واجبہ ادا کریں گے، آگے الف ہے، الف مدہ کریں گے. تعملون میں عین کو آپ نے وسط حلق تک لے جانا ہے اور آگے مدارس وقفی. ثم قست، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت. اور پتھر تو بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے. آیت نمبر 75 دیکھ لیجئے. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الگ سے پڑھیں گے، حمزہ ہے، ٹھیک ہے، حمزہ زبر اف، تت، تا باریک رکھیں گے، تو کو پر پڑھنا ہے. تطمعون، تو پر قلقلہ کرنا ہے، اس کو پر بھی پڑھنا ہے. ان یؤمنو میں نون پر ادغام الغنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور نو کو بھی دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے واؤ مدہ کھینچنا ہے. دونوں واؤ ساکن میں فرق ہے، پیچھے دیکھیے واؤ ساکن نہیں ہے، یو میں حمزہ ساکن ہے، ٹھیک ہے. یہ لکھنے میں واو آیا ہوا ہے لیکن اوپر حمزہ ہے تو اس کو آپ نے دھیان رکھنا ہے. این یو مینو نہیں پڑھنا، این یو مینو. لکم میں اظہار شفی کرنا ہے، آگے قد میں قوف بھی پر ہے، دال پر قلقلہ کرنا ہے. فریقم میں را مرقق ہے، یا مدہ کو کھینچنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. اور قم منہم، یہاں پہ تنوین کا قاعدہ ادغام مع الغنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. منہم میں دونوں جگہ اظہار ہے، ایک جگہ نون ساکن کا اظہار حلقی اور آگے میم ساکن کا اظہار شفوی. آگے کلام اللہ میں بھی لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، ثم میں غنہ واجبہ اور یحرفون. را کے نیچے آپ دیکھیے، را جب آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں فتح ہے تو اس کو آپ نے پر نہیں پڑھنا. تشدید کے ساتھ جب را کسرہ والی ہوتی ہے تو وہ باریک ہی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. یحرفونہ، ہو میں مد صلہ صغرا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. من بعد میں نون ساکن کا قاعدہ اقلاب کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں یہاں پہ بھی. اقلوہ، عین کو وسط حلق سے ادا کیجیے، اقلو نہیں کہنا ہے، اقلوہ عین، اور آگے قوف کو بھی پر پڑھنا ہے. آگے ہمارے پاس وہم یعلمون میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کرنا ہے اور یعلمون میں وہی مد عارض کرنی ہے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے. افتطمعون، کیا پھر تم طمع کرتے ہو، تم امید رکھتے ہو. مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ مومنوں کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے بعد سمجھ لینے کے اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں. آگے دیکھیے آیت نمبر 76. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم. یہاں پہ مد لازم ہے ہماری مستقل کلمی ہے، ٹھیک ہے، اس کو 6 کاؤنٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر تشدید بھی ہے، سختی کرنی ہے جیم کی مضبوط آواز کے ساتھ. لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وَإِذَا لَقُوا میں دال پہ نرمی کرنی ہے، قوف کو پر پڑھنا ہے، اور آمنو میں واو مدہ الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. قولو میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے. آمنا نہیں کہنا، آمنا غنہ واجبہ کر کے پھر 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. اور اس طرح سے آگے خلا میں خا پور پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ ہے، لام کو باریک رکھنا ہے. خلا خلا. بعدہم میں دات کو پر پڑھنا ہے، ہونٹوں کو گول کر کے ضمہ ہے اوپر، ٹھیک ہے. بعدہم ہم میں اظہار شفی. اور آگے ہمارے پاس ہے بعدن میں تنوین کا قاعدہ ہے، اخفا حقیقی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. آگے پھر قولو میں قاف الف قا پر پڑھا جائے گا، اور لو میں مد منفصل جائز ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے. تحدثونہم میں تا کے اوپر ضمہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کیجیے. ہا وسط حلق سے باریک سانس کسی آواز کے ساتھ، دال کے اوپر تشدید ہے اور دال کے نیچے کسرہ بھی ہے، اس کو باریک آواز کے ساتھ. تحد نہیں کہنا. اتحدثونہم اتحدثونہم بما ہم بما میں قاعدہ آ رہا ہے میم ساکن کا، اخفا شفی کرنا ہے. آگے فتح اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، اور علیکم یائلین ادا کیجیے خوبصورت آواز کے ساتھ. کم میں اظہار شفی. لیحاجوکم جو کو بھی آگے کرنا ہے، ٹھیک ہے. پہلے حاج یہ آپ کی تشدید ہوگی، ہا کو لمبا کتنا کھینچنا ہے، 6 حرکات کے برابر. مد لازم مستقل کلمی ہے ہماری، اس لیے اس کو 6 حرکتوں کے برابر لمبا کھینچنا ہے. پھر جیم کے اوپر تشدید ادا کرنی ہے، یعنی تھوڑا سا رک کر، سختی سے تھوڑا رک کر پھر ادا کرتے ہوئے آگے واو مدہ ادا کرنا ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے. پھر کم بھی میں اخفا شفی بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، 2 حرکتوں برابر اس کو بھی لمبا کرنا ہے. اور ہی میں مد صلہ صغرا ہے، اس کو بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. لیحاجوکم بہ عند ربکم. عند میں اخفا حقیقی کرنا ہے، رو میں ربکم میں را مفخم ہے، با کے اوپر تشدید ہے، سختی سے تھوڑا رک کر پھر کسرہ کی آواز باریک کر لینی ہے. ربکم رب نہیں پڑھنا، ربکم. افلا تعقلون. لا الف لا پورا پڑھے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. قوف کو آپ نے پر پڑھنا ہے اور کسرہ کی آواز باریک رکھنی ہے. اور جب مومنوں سے ملتے وہ ملاقات کرتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے یعنی خلوت میں تو کہتے کہ جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتا دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں. کیا تم جانتے نہیں؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم عقل نہیں کرتے؟ آیت نمبر 77 دیکھ لیجئے. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. اولا لا میں الف مد ادا کرنا ہے، آگے ان پہ غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. اللہ پور پڑھا جائے گا، ان اللہ. آپ پڑھتے وقت پہلا لام باریک رکھا کریں، ٹھیک ہے. ان نل یہ لام باریک ہوگا. لوح والا لو جو ہے جس کے اوپر فتح قائمہ ہے اس کو پر کرنا ہے. آگے ہمارے پاس ما یسرون سرون، را سے پیچھے کسرہ آ رہی ہے لیکن را تشدید کے ساتھ اوپر ضمہ ہے، تو ضمہ جو ہوتی ہے یا فتح والی تشدید والی را جو ہے وہ پر پڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے. یسرون یسرون. اسی طرح وما میں الف مدہ ہے، اور نون یہ کہتے آپ نے نون نہیں کہنا، ناک میں آواز نہیں لے جانی. نون
یہ بہت باریک باریک سے پوائنٹس ہیں اور یہ مسٹیکس کافی ساری بہنوں کی ہو جاتی ہیں. میں اس لیے آپ کو ذرا بار بار کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ ہمارا پہلا پارہ ہے. اگر آپ کی یہاں پر یہ باریک باریک سی غلطیاں لہن جلدی لہن خفی دور ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے پارے بہت آسانی کے ساتھ پڑھیں گے. پھر کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. آیت نمبر 78 دیکھ لیجئے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. وَمِنْهُمْ میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کرنا ہے. منہم میں اظہار حلقی ہے نون ساکن کا قاعدہ اور ہم میں اظہار شفی. امیون میم پہ تو غنہ واجبہ کریں گے. ٹھیک ہے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں اور یا کے اوپر آپ نے تشدید ادا کرنی ہے. میونا اس کو میشونا نہیں کہنا ہے. دھیان دیجیے گا میشونا نہیں کہنا ہے. میونا ایک می ہو جائے گی میم یازر می اور پھر یا واو پیش یو. میونا امیونا. لا میں الف مدہ ہے آگے. الا میں مد منفصل جائز ہے 4 کاؤنٹ کرنا ہے. امانیہ نیہ یہ بھی یا ہے 2 بار ادا کرنی ہے. پہلی ساکن دوسری فتحہ کے ساتھ امانیہ. وَإِنْهُمْ میں دونوں جگہوں پہ اظہار ہے. پہلے اظہار حلقی ہو رہا ہے پھر دوسری جگہ اظہار شفی ہے. اسی طرح سے آگے یا نون میں وا کو پر پڑھنا ہے نون کے پر غنہ واجبہ کریں گے اور ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے. دونوں کو اوپر ضمہ ہے. ٹھیک ہے. الا یظنون. اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف ہی نہیں اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں یعنی وہ صرف گمان کرتے ہیں. آیت نمبر 79 دیکھ لیجیے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. فوئی میں یا لین ادا کرنا ہے. للذین میں تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ کرنا ہے. اس کو لمبا نہیں کھینچنا اور تنوین کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے. ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دینا اس کو. آگے یک توبو کاف پہ ہمز کرنا ہے. تا پہ ضمہ ہے ہونٹ گول کیجیے اور بو میں واو مد ادا کرنا ہے. ایدی میں دونوں یا ساکن ہیں لیکن پہلی یا لین ہے دوسری یا مدہ ہے. ایدیہم ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کرنا ہے. ثم میں غنہ واجبہ ہے. تا پر نرمی رکھنی ہے. یقولون میں دونوں جگہوں پہ قوف پر سختی کرنی ہے. دونوں جگہ واو مدہ ہے. ہاذا نہیں کہنا آگے ہاذا ہے. دونوں الف مدہ ادا کرنے ہیں. 2 کاؤنٹ کرنا ہے. من عندی میں نون ساکن کا قاعدہ پہلے اظہار حلقی اور پھر عند میں عند اللہ اخفا حقیقی کرنا ہے اور لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے. لیشترو میں شین پر تفشی کی آواز آنی چاہیے. آگے رو میں روا مفخم بھی ہے اور واو مد ادا کرنا ہے. بھی میں مد صلہ صغرا ہے. 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. ثمن قلیلا میں اخفا حقیقی کرنا ہے. تنوین کا قاعدہ اور قوف کو پر پڑھنا ہے. آگے ہماری جو ہے قلیلا ہم پڑھ رہے ہیں وقف ابدال کر رہے ہیں. فتحتین کو الف مدہ سے بدل دیں گے. فویل لہم مما ویل میں یائلین ہے اور آگے ادغام بلا غنہ کرنا ہے. پھر میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی ہم مما میں آگے غنہ واجبہ ہے اور آگے الف مدہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. کتبت میں ہمز کرنا ہے تا کے اوپر اور پھر آگے ہم ایدیہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے. پھر وَوَيْلٌ لَّهُم یہ بھی وہی پیچھے والی تطبیق ساری آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یکسبون میں کاف کے اوپر ہمز کرنا ہے.
سو افسوس ہے، تباہی ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تاکہ اس کی بس تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کر لیں۔ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر ان پر افسوس ہے، یعنی پھر دوبارہ ان پر افسوس کیا گیا اس پر کہ جو ایسے کام کرتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کی کمائیوں کے اوپر ان کی افسوس ہے۔ آیت نمبر 80 دیکھ لیجئے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ قَالُوا میں قاف پر ہے، الف مدہ واو مدہ ادا کریں گے۔ لن میں اخفا حقیقی کرنا ہے، آگے نن نارو میں نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ واجبہ کریں گے اور را مفخم ہو جائے گی۔ لن تمسنا النار الا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ایام میں یا کے اوپر تشدید ادا کرنی ہے، مم میں ادغام الغنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ دودہ معدودہ نہیں ہے، ایام معدودہ وقف ابدال کر لیں گے، گولتا ہے اس کے اوپر، آگے قوف کو پر پڑھیں گے قل۔ اگر آپ اس کو کل پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ کھا لیجئے۔ یہاں پہ کیا معنی لکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو صرف آپ کا موٹا اور باریک پڑھنا کتنا کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کی صرف اس لفظ کا جو ہے صفت اور مخرج چینج ہونے کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آ جائے گی، تو دھیان دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ انڈر لائن کر لیں اس کو بھی۔ اتخذتم میں ہمارے پاس تا کے پر تشدید ہے، خو کو پر پڑھنا ہے، دال پہ نرمی کرنی ہے، تم میں اظہار شفی کرنا ہے، عند اللہ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی اور آگے اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ میں ہا عکس حلق سے نکلے گا اور اخفا حقیقی آگے تنوین کا قاعدہ کر لیں گے، پھر لن یخ یہاں پہ ادغام الغنہ کریں گے، خو کو پر پڑھنا ہے، آگے لفظ جلالہ پر پڑھا جائے گا۔ عہدہ میں بھی ہا کو دونوں جگہوں پہ عکس حلق سے موٹی آواز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پر پڑھنا ہے اس کو، اور پھر ہو کے اوپر آپ دیکھیے مد ہے، آگے حمزہ آ رہا ہے الٹا پیش کے بعد، تو یہ ہائے صلہ کا قاعدہ کون سا ہوا؟ مد صلہ کبرا کرنی ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے یہاں پہ۔ ام تقولون میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی اور قوف کو پر پڑھنا ہے، قولو دونوں جگہوں پہ واو مدہ ہے، علی اللہ لام باریک رہیں گے، صرف لا والا لام جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا، علی اللہ ما لا تعلمون دونوں جگہ الف الف مدہ ہے، ما لا آگے مون میں مدارس وقفی کریں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، تم جانتے ہی نہیں ہو۔ آیت نمبر 81 دیکھ لیجئے۔ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ بلا فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، من کسب نون ساکن کا قاعدہ حقیقی کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، آگے سی یا کی تشدید ادا کیجیے اور کسرہ کی آواز باریک کر لینی ہے، اس پر جیم شین کی ساؤنڈ نہیں لانی، ٹھیک ہے؟ باریک رکھنا ہے یا کو۔ سیئۃ میں ادغام الغنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ احاطت یہاں پہ آپ دیکھیے ہا وسط حلق سے تا کو پر پڑھنا ہے، تا باریک کر دینا ہے، تا پہ حمز کرنا ہے۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ میں مد صلہ صغریٰ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ خطی دونوں پر پڑھے جائیں گے، خو بھی پر ہے، طا بھی پر پڑھا جائے گا، آگے مد متصل واجب ہے، اس کو 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔
ہو میں پھر وہی مد صلہ صغریٰ ہے. خطیئتہ، تاکہ پر ضمہ ہے، انڈر لائن کر لیجئے. خطیئتہ نہیں کہنا، خطیئتہ. فاولئک میں بھی مد متصل واجب ہے، 5 ہی کاؤنٹ کرنا ہے. اصحاب النار، صاد پہ آپ نے سیٹی کی آواز دے کر آنی ہے، صاد کو پر پڑھنا ہے. نہیں کہنا، یہ بس یہاں پہ حمز کریں گے، اس کو سیٹی کی آواز لے کر آنی ہے اور پر پڑھنا ہے. اور ہا وسط حلق سے باریک ادا کرنا ہے. النار پہ غنہ واجبہ ہے، نون تشدید والا ہے. اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو ہے تو ناری، را مرقق ہے، باریک ہے، لیکن اگر آپ وقف کرتے ہیں تو پھر یہ را پر ہو جائے گی. کیوں؟ یہ ساکن ہو جائے گی، اس سے پیچھے فتح آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اصحاب النار، ہم فیہا میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع ہے. فیہا دونوں جگہ حروف مدہ ہیں، یا مدہ الف مدہ. خالدون میں خو کو پر پڑھیں گے اور لام باریک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بلا من کسبہ، ہاں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے. آج کی لاسٹ آیا ہے ہماری آیت نمبر 82، دیکھ لیجئے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. الذین میں لام باریک رکھیں گے. والذین، ذال کے اوپر بھی نرمی کرنی ہے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. آمنو دونوں جگہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، فتح قائمہ ہے اور نو پہ دونوں ہونٹ گول کیجیے، آگے کھینچنے آواز کو. آمنو وعملو، آگے وعاملوس نہیں ہے، یہ دھیان رکھیں. ٹھیک ہے، دونوں میں فرق کرنا ہے. وعملوا الصالحات، اولئکا میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنے ہیں. اصحا میں وہی صاد کو پر پڑھنا ہے. جنہ میں نون غنہ واجبہ کریں گے، نون مشدد ہے اور تا مربوطہ ہے، یہاں پہ وقف ابدال کر دیں گے، اس کو ہا سے بدل دینا ہے. آگے ہوم فی ہا میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع ہے اور باقی وہی پیچھے والی تطبیق ہے. یا مدہ الف مدہ ہے، خو ہے، اس کو پر پڑھنا ہے. باقی حروف مدہ پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. دون میں خالدون، یہاں پہ مد عارض وقفی کرنی ہے، یہاں پہ 6 کاؤنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ رب العالمین. آیات کی تطبیق ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے. اب آپ ایک بار اس پورے رکوع کو سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا
خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اس کلام کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے، اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات میں ہمیں شامل فرما لے، کیونکہ جو والذین آمنوا وعملوا الصالحات ہیں، جو ایمان تو لے آئے لیکن عمل صالح بھی کرتے ہیں، انہی کے لیے جنت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اصحاب الجنہ میں اور اپنی جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے، ان میں شمار کر لے، کیونکہ ہم فیہا خالدون، رزلٹ سامنے ہے اور پروف بھی سامنے ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایسی زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔